الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے حج کے پھر اعتکاف اور لیلۃ القدر کے بیانات مکمل ہونے کے بعد اگرچہ ایک مدت گزر گئی، مگر اب ہم وضو کے مسائل سے بات شروع کرتے ہیں، اور وضو کے دو مسئلے، بلکہ یہ کہیے کہ نماز کے دو مسئلے رہ گئے تھے۔ ان میں ایک جرابوں پر مسح کرنا تھا اور ایک قبلے کی طرف منہ کرنا تھا، اور ان دو مسائل کے بعد نماز کی یہ شرائط جو اس کے آغاز میں ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد اصل نماز کی طرف لوٹیں گے، اور انشاءاللہ نماز کی ترکیب اور اس کی چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر قرآن پاک کی تفسیر، جہاں سے ہم نماز کی طرف کو مڑے تھے وہیں سے واپسی ہو جائے گی۔ آج کی یہ نشست اور غالباً ایک نشست اور بھی اس سلسلے میں ہوگی، یہ دونوں اس بات کے بیان میں ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا کیسا ہے، اور موضوع پر مسح کرنا یہ فقہا نے اس کو بحث میں لیا ہے کہ وضو کے دوران جب آدمی سر کے مسح سے، گردن سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پاؤں کو دھوئے یا مسح کرے، اور مسح بھی موضوع پر کرنا یہ کیسا ہے۔ اور عام طور پہ فقہا جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کتابوں میں، وہ کہتے ہیں کہ موزے خفین ہوں، اور خفین کا مطلب ہے کہ چمڑے کے وہ موزے جنہوں نے پورے پاؤں کو ڈھانپ رکھا ہو، اور خفین کے علاوہ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے جوربین۔ جوربین کا مطلب ہے کہ اس نے دونوں پاؤں میں جرابیں پہنی ہوئی ہوں۔ اصل میں یہ جوربین کا لفظ فارسی کا تھا، اور فارسی میں کہتے تھے گورے پا۔ گور کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں، قبر کو کہتے ہیں، اردو میں بھی فارسی میں بھی، اور پنجابی چونکہ اردو سے بھی بہت قدیم زبان ہے تو اس لیے فارسی سے یہ لفظ ہندی اور پنجابی میں منتقل ہوا، تو پنجابی میں اب تک گور قبر کو کہتے ہیں، اور پا کا مطلب ہے پاؤں، تو مطلب یہ ہوا کہ پاؤں کی قبر، یعنی پاؤں جس میں داخل کیا جائے۔ یہی گورے پا عربوں اور اہل فارس کے اختلاط کی وجہ سے جہاں ان کی حدود ملتی تھیں، یہی عربی میں لفظ جب پہنچا تو یہ گورے پا سے جورب بن گیا، اور اسی سے جوربین بنا۔ تو جوربین کا مطلب جرابیں۔ جرابیں ایک تو وہ ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اونی اور سوتی، اور جن میں پانی پڑ جائے اوپر اگر گر جائے تو وہ اندر پاؤں تک پہنچ جاتا ہے، اور انہیں چند گز یا فرلانگ آپ چلیں تو یہ پھٹ جائیں،
صرف انہیں پہن کے، اور اسی طرح نائلون کی طاقت کے بغیر یہ پنڈلیوں پر چپک نہیں سکتی۔ ہم تو انہیں آج کل جرابیں کہتے ہیں، مگر پرانے فقہا کے ہاں اس کا کیا متعین مقصد مصرف تھا یا اس کی تعریف کیا تھی، یہ ان حضرات کے ہاں ہے۔ اور تیسری قسم ہے اس کی مجلدین، اور مجلدین کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر اور نیچے دونوں طرف چمڑا چڑھا ہوا ہو، اوپر بھی چمڑے کا کچھ حصہ، نیچے بھی چمڑا ہو، اور باقی اس کا حصہ وہ سوتی دھاگے کا بنا ہوا ہو، تو وہ مجلدین۔ اور چوتھا لفظ عام طور پر یہ بولتے ہیں منعلین کا، اور منعلین تو بہت آسان ہے، نعل کہتے ہیں نا جوتے کو، تو منعل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف پاؤں کے تلوے پر چمڑا لگا ہوا ہو اور باقی سارا اس کے ساتھ سی لیا جائے اس جراب کو جو اونی یا سوتی ہے، تو یہ منعل ہو گئی۔ یہ چار قسمیں عام طور پر فقہا لکھتے بھی ہیں، اور اس طرح کی جرابیں دنیا میں پہنی بھی جاتی ہیں۔ ہمیں جو چیز بیان کرنا ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ یہ بات تو بعد میں آئے گی کہ ان میں کس جراب پر مسح جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بیان کرنا فی الحال تو یہ ہے کہ آیا خفین یعنی وہ موزے جو خالصتاً چمڑے کے بنے ہوئے ہیں، ان چمڑے کے موزوں پر بھی مسح جائز ہے یا جائز نہیں۔ اور جیسے کہ قاعدے کی بات ہے، اور یہ بات کئی مرتبہ بیانات میں آ چکی، کہ ہمارے نزدیک سب سے پہلے یعنی حنفی فقہا ہی نہیں بلکہ تمام ائمہ کے نزدیک سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، اور اس سے دیکھا جائے کہ کیا حکم ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی حکم قرآن سے ثابت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بعد حدیث پر غور کریں گے۔ قرآن اللہ کی کتاب سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، اور اس سے احکامات ثابت بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی نے اس میں جو چیزیں بیان فرمائی ہیں ان پر پھر تشریح جب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد سنت یا حدیث یا یہ مقام آتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے اپنی کتابوں میں یہ اصول کی بات نقل کی ہے، اور بعض حضرات نے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو میری بات جو تم تک پہنچے اس کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو، یعنی اللہ کی کتاب کو دیکھو پہلے اور پھر اس کے بعد میری حدیث کو، اور اگر وہ اس کے موافق ہے تو پھر تم اسے قبول کر لو، اور اگر قرآن اس سے کوئی اور بات بتا رہا ہے اور حدیث سے کوئی اور چیز ثابت ہوتی ہے تو تم اسے چھوڑ دو۔ یہ ایک اصول کی بات فقہا نے لکھی ہے، لیکن یاد رکھیے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھ کے حدیث کو خدا کی کتاب پر پیش کرنے لگ جائے، اور ہر آدمی اٹھ کے یہ دعویٰ کرنے لگ جائے کہ یہ حدیث قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے۔ اگر یوں کر لیا جائے کہ یہ حدیث قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے تو یہ پھر وہ خرابی پیدا ہو جائے گی جو معتزلہ نے اس دین میں کی تھی، کہ وہ ہر چیز جو حدیث کی ان کی عقل میں نہیں آتی تھی وہ کہتے تھے یہ قرآن کے خلاف ہے لہٰذا اس کا انکار ہے۔ قبر کے عذاب کا بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا، انہیں جو بھی حدیث ملی انہوں نے کہا جی خدا کی کتاب میں قبر کے عذاب کا ذکر نہیں، لہٰذا
یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے اس لیے اسے چھوڑ دو۔ تو اس لیے یہ بات ہر ایک کے اپنے لیے نہیں ہے کہ لوگ خود اٹھ کھڑے ہوں اور ہر حدیث کو خدا کی کتاب پہ پرکھنے لگیں۔ یہ اصول ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں کتاب و سنت میں کھپا دی اور 20-20 30 برس پڑھتے اور پڑھاتے رہے، تب جا کر بھی اللہ کی توفیق ہو اور تقویٰ ہو، پھر جا کر کہیں یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ اس حدیث میں ثابت یہ خود کتنی ہے، لیکن کشف الاسرار میں جو ان کی بزدوی رحمت اللہ علیہ کی تالیف ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کی ہے کہ تکسر لکم الاحادیث من بعدی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بہت سی احادیث تمہارے سامنے لائی جائیں گی، اور جب کوئی تم سے میری حدیث روایت کرے تو فاعرضوا علی کتاب اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اسے پرکھ لینا، فما وافق کتاب اللہ تعالی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کے مطابق ہو اسے قبول کر لو، اور جو چیز اس کی مخالف ہو اسے رد کر دو، چھوڑ دو۔ یہ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو فی الحال نہیں کر رہے، مگر یہ ایک اصول کی بات ہے، چاہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں ثابت نہ بھی ہو سکیں یہ الفاظ، تو بھی اصول کی بات یہ ہے کہ اس کو سارے حضرات مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب پھر عرض کیا جاتا ہے ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھ کے خدا کی کتاب کو اور حدیث کو اس طرح پرکھنے لگے، یہ بلکہ ان کا کام ہے جن لوگوں کو اللہ نے علم اور پھر عمل اور پھر تقوی اور پھر اللہ تعالی نے اپنی خاص عنایات سے بھرپور طریقے پر مستفید فرمایا، یہ ان لوگوں کے کام ہے۔ اب ایسے سمجھ لیجئے جیسے ایک ڈاکٹر دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یہ فلاں پیشنٹ کو کیا تکلیف ہے، تو وہ صرف ایک لفظ کہتا ہے کہ انجائنا۔ اب ایک عام آدمی اس انجائنا کے لفظ کو سن لے اور وہ ڈکشنری کھول کے بیٹھ جائے کہ ذرا دیکھوں اس کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، پھر مطلب جب سمجھ آ گیا تو پھر ایک میڈیسن کی کتاب کھول لے کہ دیکھوں اس کا علاج کیا ہے۔ اب اسے جب علاج پتہ چل گیا تو مارکیٹ میں جا کر یہ کرنا شروع کر دے کہ اس کی دوا یہ اس نام سے کون سی ہے، یہ لے لوں اور یہ اگر میں دوں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر ایسے مریض اور ایسے انجائنا پیشنٹ کا اللہ ہی حافظ۔ تو یہ جو اصول کی بات بتائی ہے یہ اپنی جگہ ثابت، لیکن ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے کہ وضو کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے، اور جب ہم اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں وضو کے باب میں تو 6 پارے میں اللہ تعالی نے جہاں پر وضو کی بالکل سورہ مائدہ کے آغاز میں اس کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اللہ تعالی نے صاف صاف وہاں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے تیاری کرو، ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کا الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ اس آیت کریمہ میں جتنی بھی مباحث ہیں ٹیکنیکلی وہ تو انشاءاللہ کبھی مقدر کے ساتھ کہیں پہنچے تو پھر بات ہوگی، لیکن
کتاب سے، اللہ کی کتاب سے مطلقاً اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو دھو لو، اور پاؤں کا مسح قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے، تو قرآن کا یہ واضح حکم، یہ بالکل صاف حکم ہے پاؤں کو دھونے کا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں موضع پہ مسح کرنے کا تذکرہ نہیں فرمایا، صاف صاف الفاظ آپ نے سننی ہیں چھٹے پارے میں، سورہ مائدہ کی بالکل آغاز میں، اور سورہ مائدہ کی چھٹی ہی آیت آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ اپنے پاؤں کو دھو، اور پاؤں کو دھونا بس یہ آخری حکم تھا اللہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یعنی آخری سے مراد یہ کہ سورہ مائدہ سب سے آخر پر نازل ہوئی ہے، تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دی۔ اصولی طور پر اب کوئی صورت نہیں ہے مسح کے کرنے کی، اور خدا کی کتاب جب ایک بات کو عام بیان کر رہی ہے تو کسی کا ہم میں سے حق نہیں ہے کہ خدا کی کتاب پر کوئی اضافہ کر دے۔ یہ اضافہ کا لفظ، یہ خیال کیجئے گا، یہ آپ کو بہت کام آ سکتا ہے اگر آپ کا علمی مزاج ہے، تو جب آپ پڑھیں گے کتابوں کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ الفاظ عربی میں یا فقہا کی اصطلاح میں کیا ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کے ہاں کیا ہو گئے۔ تو خدا کی کتاب پر اضافہ کرنا، اسے ہی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں خدا کی کتاب پر زیادتی کرنا۔ زیادتی اردو میں تو استعمال ہوتا ہے ظلم کے معنی میں نا، وہ نہیں، الیاذ باللہ، یہ کوئی کفر تھوڑا کرنا ہے۔ خدا کی کتاب پہ زیادتی کرنا، خدا کی کتاب پہ کسی چیز کو بڑھا دینا، کسی چیز کا اضافہ کر دینا، خدا کی کتاب کو منسوخ کرنا، سب ایک ہی معنی ہے، سب کے۔ فقہا نے اس کو لکھا ہے اور تفصیل سے لکھا ہے، لیکن ان سب کے معنی اصل میں ایک ہی ہیں کہ خدا کی کتاب پہ اضافہ کرنا، خدا کی کتاب پہ زیادتی کرنا، خدا کی کتاب پہ کسی چیز کو بڑھانا، اور حتیٰ کہ نسخ، خدا کی کتاب کا منسوخ ہونا، کسی آیت کا منسوخ ہونا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تعریف کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت کا دوسری آیت سے ناسخ ہونا، زیادتی ہونا، اضافہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت نے دوسری آیت کی تفسیر کر دی۔ مثلا اللہ تعالی نے ایک جگہ یہ فرما دیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، بس اتنا کہہ دیا۔ دوسری جگہ فرما دیا کہ حق کا تقاتے، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو پہلی آیت کو آپ نے دیکھا، اس میں صرف اتنا فرما دیا تھا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسری آیت میں فرما دیا کہ اللہ سے ایسے ڈرتے رہو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو پہلی آیت کے بعد اس دوسری آیت نے اس پہلی آیت کی تشریح کر دی، اضافہ کر دیا کہ ہاں بھئی اتنا ہی ڈرنا جتنا تمہارے اپنے اختیار میں، جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں اللہ نے اسے تمہیں اس کا مکلف بھی نہیں بنایا، جتنا تقویٰ ہو سکے اتنا کرو۔ تو یہ دوسری نے پہلی کی تشریح کر دی نا۔ اسی تشریح کو لکھ دیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب پر اضافہ کرنا، زیادتی کرنا، اس کی تنسیخ، اس کا نسخ ہونا یہ جائز ہے یا نہیں۔ اس معنی میں آپ جب سوچ لیں گے تو زیادتی آپ پھر وہ نہیں سوچیں گے جو اردو والی۔ اس لیے خدا کی کتاب تو اصل میں یہ کہتی ہے بس، اور خدا کی کتاب پر زیادتی، اضافہ، کوئی چیز جائز نہیں ہو سکتی تھی۔ کون کر سکتا تھا؟ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ خدا کی کتاب نے جس حکم کے متعلق فرما دیا ایسے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کوئی چیز ایسی کر دی ہو جب تک کہ اللہ کی وحی اس کی تائید میں نہیں تھی۔ ہاں الگ بات ہے کہ وہ وحی مطلوب نہ ہو، وہ حدیث ہو۔ اسی لیے اس بات کو جب قرآن نے کہہ دیا کہ پاؤں کو دھو، تو اب ہم موضوع پر مسح کیسے کر سکتے ہیں؟ اصولاً یہ جائز نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی ایک بڑی دلیل آپ دیکھیے، محض تفہیم
اپنے آپ کو ہی سمجھنے کی خاطر عرض کرتے ہیں، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک حکم دیا ہے. کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سورہ طلاق میں 29ویں پارے میں اللہ تعالی نے سورہ طلاق میں جہاں خواتین کی طلاق کے مسائل کو بیان کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق کے متعلق فرمایا ہے ایک جگہ سورہ طلاق کی 6 آیت میں 29ویں پارے میں، اسکنوہن من حیث سکنتم، ان عورتوں کو گھر دینا رہنے کے لیے جہاں تم خود رہتے ہو، من وجدکم، جتنا تم سے ہو سکتا ہے، ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں ایذا اور تکلیف نہ دینا کہ کہیں تم انہیں تنگ کرنے لگ جاؤ. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر یہ خواتین امید سے ہیں تو فَانفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان کو خرچہ بھی دینا. پہلے اللہ تعالیٰ نے سکنا کا کہا کہ انہیں جگہ دو، ٹھکانہ دو، رہائش دو، پھر اللہ نے یہاں پر فرما دیا فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان خواتین کو خرچہ بھی دینا، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ اولاد کی پیدائش ہو جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے طلاق والی خواتین کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ شوہر کے ذمے دونوں چیزیں لگا دی کہ تم انہیں گھر بھی دو گے رہائش کے لیے جہاں وہ عدت گزارے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم اسے عدت کے دوران یا جب تک بچے کا جنم نہ ہو جائے تب تک تم سے پیسے بھی دو گے. نفقہ اور سکنا دونوں چیزیں خدا نے واجب قرار دے دی. دیکھا آپ نے، ہمارے زمانے کے جاہلوں کی بات الگ ہے، یہ اسلام کے دعوے دار، اور انہیں اسلام سے بس یہ ایک ہی چیز ملی کہ طلاق دے دو اور سامان اٹھائے اور وہ گھر چلی جائے. غلط چیز ہے. جس عورت کو طلاق دینی ہے اس کی تفصیل ہے، اور یہاں اللہ تعالی نے بظاہر اتنا فرما دیا ہے کہ جو امید سے ہے اس کا نفقہ اور سکنا دونوں چیزیں، یعنی اس کی رہائش اور اس کا کھانا پینا، اخراجات، ضروریات زندگی، یہ سب تم پورے کرو گے، چاہے وہ بچے کی پیدائش 1 ماہ کے بعد ہو جاتی ہے، 5 دن کے بعد ہو جاتی ہے، اور یا 9 مہینے کے بعد ہوتی ہے. بہرحال شوہر کے ذمے یہ چیزیں ضروری. افسوس ہے اس مسلمان معاشرے پہ کہ ذرا طلاق کی بات ہوئی اور اس کو کہا نکل جاؤ اس گھر سے، اور وہ اپنے ماں باپ کے ہاں جا کر باقی اپنی اخراجات، ضروریات پوری کرے، اور ماں باپ نہ ہو تو بھائیوں کے در پر پڑی رہے. اور یہ چیز اس آیت میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ طلاق والی عورتیں اگر امید سے ہیں تو جب تک ولادت نہیں ہو جاتی شوہر کے ذمے 2 چیزیں واجب ہو گئیں. اسی لیے طلاق والی خاتون اگر وہ امید سے ہے تو پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر قرآن کی اس آیت کی وجہ سے کہ اس کا نان و نفقہ، اس کی عدت جو بچے کی پیدائش تک ہے پوری ہونے تک شوہر پر واجب ہے. اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ اللہ تعالی نے تو یہ بچے کے متعلق فرمایا نا کہ اگر وہ امید سے ہے تو باقی جو ہے ان کا کیا ہوگا. تو اس پہ فقہا کہتے ہیں پوری امت کا اجماع ہے اس پہ کہ اگر کوئی خاتون امید سے نہیں اور ان کو ایسی طلاق دی گئی ہے جس میں رجوع شوہر کر سکتا ہے، مثلا 1 طلاق، تو اس کا نفقہ بھی عدت کا یہ شوہر پر واجب ہے، اس کا نان و نفقہ دینا پڑے گا. تیسری قسم وہ ہو گئی خواتین کی جن کو 3 طلاقیں دے دیں. 1، یا خلا کے ذریعے اس نے اپنا نکاح خود فسخ کرا لیا، یا انہوں نے اصرار کیا سسرال نے کہ ضروری طلاق لینی ہے، جبرن طلاق لے لی،
تو امام شافعی اور امام احمد اور بعض دوسرے ائمہ کا قول تو یہ ہے رحمہ اللہ کا کہ وہ کہتے ہیں شوہر پر نہ نفقہ واجب ہے اور کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ لڑکی والوں نے خود زیادتی کی ہے، خود ظلم کر رہے ہیں، خلا لے رہے ہیں، یا یہ کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو اگر شوہر نے ظلم سے دی ہیں تو وہ اللہ کے ہاں جواب دے۔ بہرحال ان دونوں ائمہ شافعی اور احمد رحمہ اللہ کے ہاں اس پر شوہر پر نفقہ واجب نہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اس پر نفقہ اس عورت کا واجب ہے جس طرح امید والی خاتون کے لیے واجب تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام خواتین چاہے وہ رجعی طلاق ہے اور چاہے وہ 3 طلاقیں ہیں اور چاہے وہ خلا کی صورت وہ بنتی ہے یا یہ کہ وہ امید سے ہر طرح سے جب طلاق ہوئی ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں سکنا واجب ہے اور نفقہ بھی واجب ہے، رہائش دینا ایسی خاتون کو اور اس کے تمام اخراجات کی ادائیگی عدت کے دوران، یہ سب چیزیں شوہر کے ذمہ واجب ہوں گی، اور یہ وہ چیز ہے جو خدا کی کتاب سے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی آیات سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ تفصیلی بحث ہے، دیکھیے کب کبھی موقع زندگی میں آتا بھی ہے یا نہیں۔ اب دیکھا آپ نے خدا کی کتاب نے ایک چیز کو بتا دیا نا کہ تم نے نفقہ اور سکنا دونوں دینے ہیں۔ اب اللہ کی کتاب پر کوئی اضافہ کیسے جائز ہو سکتا تھا؟ بڑی کانٹے کی بات اور سمجھنے کی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو طلاق ہوئی، اور یہ طلاق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوئی۔ تو فاطمہ بنت قیس نے یہ حاضر ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، ان کی خلافت کے دور میں تو 3 طلاقیں انہیں ان کے شوہر نے دے دی تھی۔ تو انہوں نے فاطمہ بنت قیس نے آ کے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، یعنی مفہوم اس کا یہ خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے، یعنی جو حدیث جس پیرائے میں بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ عورتوں کو جو طلاق دے گا اس کے ذمے نفقہ اور سکنا ہے، شوہر کے ذمے، یہی جو حنفی فقہا نے لکھا ہے۔ تو فاطمہ بنت قیس آئی، انہیں اس پہ اعتراض تھا، انہوں نے کہا مجھے 3 طلاقیں دی تھی میرے شوہر نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میرے شوہر کو فرمایا تھا کہ اسے سکنا رہائش دینا، نہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اسے کھانے پینے کے لیے ضروریات زندگی کے لیے دینا۔ تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی شہادت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رد کر دی، اور انہوں نے کہا میں خدا کی کتاب کو ایک عورت کی شہادت کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا، اور مجھے نہیں پتا کہ فاطمہ تمہیں یاد رہا ہے یا تم بھول گئی ہو، اور یا یہ اس عورت نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولا ہے۔ فرمایا میں فاطمہ کی گواہی کی وجہ سے خدا کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی کتاب کو حکم یہی۔ اور پھر یہ بات پہنچی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ اللہ سے نہیں ڈرتی، یہ اس نے کیسے کہہ دیا کہ سکنا اور نفقہ نہیں ہے؟ جامع الاصول میں حدیث میں یہ روایت آئی ہے۔ تو آپ دیکھیے یہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی گواہی کو رد کر دیا، نہیں مانے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا خدا کی کتاب سے ایک بات ثابت ہو چکی ہے، بس اب کوئی بات نہیں سنی جا سکتی۔ بالکل ایسے ہی یہ مثال اس لیے دی ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ جب خدا کی کتاب نے یہ کہہ دیا کہ پاؤں دھو، تو اب بیچ میں یہ کہاں سے بات آ سکتی ہے کہ جی پاؤں کو دھوئیں نہیں آپ اور موزوں پر مسح کر لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقہا نے اس سے ایک اصول کی بات ثابت کی، اور فقہا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی کتاب میں کسی قسم کا کوئی اضافہ کسی ایک آدمی یا 2-3 آدمیوں کی گواہی کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔
اور اصول جب انہوں نے لکھا تو انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں اضافہ خبر واحد کسی ایک آدمی کی خبر کی بنیاد پر جائز نہیں۔ اچھا صاحب، ایک آدمی کی بنیاد پر جب جائز نہیں ہے تو یہ جو وضو کی آیت ہے، اس وضو کی آیت میں آخر آپ کس طرح سے اضافہ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے دیا کہ تم اپنے پاؤں کو دھو، نہ اللہ نے یہ کہا ہے سردی میں دھو یا گرمی میں دھو یا موضوع پہ مسح کرو یا نہیں کرو، خدا کی کتاب میں تو کچھ کہا ہی نہیں، اب آپ کیسے کہتے ہیں؟ یہ ہے بات۔ فقہا نے کہا کہ جب ہمیں حدیث میں کوئی چیز ایسی مل جائے جو بالکل صاف اور واضح اور اتنی بڑی تعداد ہو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت میں کہ اس کا انکار نہ کیا جا سکے، تو پھر ہم خدا کی کتاب پہ اس اضافے کو یا اس تشریح کو مانتے ہیں۔ یہ جو اصول اور قاعدے کی بات آپ سے عرض کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے بقول امراتن، ایک عورت کی وجہ سے، لا ندری، ہمیں نہیں معلوم اس فاطمہ نے یاد رکھا ہے یا بھول گئی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انکار کر دیتے تھے، فرماتے تھے کہ مسح جو ہے نا موضوع پر کرنا، ایک روایت آئی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ نہیں مانتے تھے، اگرچہ یہ روایت خود کچھ انقطاع بھی ہے اس میں، لیکن ایک روایت ایسی مل جاتی ہے۔ کیوں؟ ڈرتے تھے سب کے سب کہ خدا کی کتاب کا حکم ہم اس کے متعلق کچھ کیسے کہہ سکتے ہیں، ان کا تقویٰ تھا، یہ چیزیں تھیں۔ یہی چیز جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آئی کہ حضرت موضوع پر مسح کا کیا حکم ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما قلت بالمسح، میں کبھی بھی موضوع پر مسح کا قائل نہ ہوتا حتی جاءنی مثل ضوء النہار، جب تک کہ سورج کی طرح واضح احادیث میرے پاس نہ آ جاتی۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کہا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انما یجوز نسخ القرآن بالسنہ، ہم قرآن پاک پر اضافہ، اس پر زیادتی، اس پر کسی چیز کو تشریح کرنا سنت سے جائز سمجھتے ہیں، اذا وردت، جبکہ حدیثیں اتنی آ جائیں کا ورود المسح علی الخفین، جیسے کہ موضوع پر مسح کرنے کی حدیثیں آئی ہیں، اتنی زیادہ احادیث جب ہمارے پاس آ جائیں گی تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک کتنی احادیث تھی اور کتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ نسب الرایا، اس میں امام تھے جمال الدین ابو عبداللہ اور حنفی زیلئی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، 762 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور زیلئی نے نسب الرایا میں شروع کیا ہے اس باب کو کہ مسح علی الخفین کے موضوع پر مسح جائز ہے یا نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ابو عمر ابن عبد البر نے کتاب الاستذکار میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر، چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی روایت 40 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہی نا، میرے پاس اتنی احادیث پہنچی جیسے دن کی روشنی، جیسے سورج چمکتا ہے، تو میں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز جو انہوں نے فرمائی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا کی کتاب کے حکم کے بعد کوئی بات کہنا یہ کچھ آسان بات نہیں تھی۔ یہ مالکی ہیں ابن عبد البر، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کرنے کی روایت 40 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پہنچی۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا حدثنی 70 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے 70 صحابہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ بات بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا تھا۔ پھر اس کے بعد زیلئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ مستعینم باللہ، اللہ کی مدد سے میں یہاں احادیث لکھنی شروع کرتا ہوں کہ کس کس صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور 162 صفحے سے شروع کی ہے انہوں نے، اور 191 کتنے ہوئے، 29 صفحے ہو گئے، 29 صفحات میں وہ مسلسل احادیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر مسح یہ ثابت ہے، اور مسلسل پھر اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ کہ کتنے لوگوں کی روایت ان تک پہنچی، اور اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خدا کی کتاب میں کوئی چیز کہتے اور ارشاد فرماتے اس پر کہ اضافہ اس کا قطعاً ممکن نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے پہنچی ہے روایت 80 صحابہ رضی اللہ عنہ، اور ان میں بدری بھی تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تب جا کر میں نے کہیں فتویٰ دیا کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک پھر اصول میں یہ بات طے پا گئی کہ خدا کی کتاب میں کوئی اضافہ یا اس کی تشریح یا جو بھی آپ سے عرض کیا تھا نسخ، وہ اس وقت جائز بنتا ہے جب اتنے لوگوں کی روایت آ جائے کہ یہ لوگ جھوٹ پر متفق نہ ہو سکیں۔ ایک عورت تھی نا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، تو عمر رضی اللہ عنہ صاف فرما دیا سچ بولتی ہے جھوٹ بولتی ہے، بھول گئی ہے یا یاد رکھا ہے۔ اب 80 صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سارے بھول گئے تھے، اور جھوٹ کا تو خیر الیاذ باللہ سوال ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ بولنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو کہا کہ یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ، تو جھوٹ سے مطلب یہ بھی ہے کہ غلط فہمی ہو گئی ہے اسے، یعنی حقیقی جھوٹ نہیں، غلط فہمی ہو گئی ہے۔ آدمی بعض اوقات کوئی بات کہہ دیتا ہے، پھر بعد میں یاد آتا ہے کہ ہو ایسی بات نہیں تھی، تو لوگ کہتے ہیں پہلے جو کہا تھا، تو وہ کہتا ہے یاد نہیں رہا تھا، غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تو اس پر حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں قرآن پاک میں اضافہ کرنا، جسے فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں خبر متواتر۔ متواتر کا مطلب یہ کہ اتنے لوگ کسی چیز کی حدیث کی تشریح میں جمع ہو جائیں کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر قائم رہنا ممکن ہی نہ ہو۔ 80 صحابہ رضی اللہ عنہ۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اچھا بھئی اب کہتا ہوں کہ موضوع پر مسح کرنا یہ جائز۔ تواتر جو ہوتا ہے نا، یہ دین میں بہت بڑی چیز ہے۔ تواتر کی 4 قسمیں ہیں۔ تواتر کبھی ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف چلتا ہے، مثلا قرآن کریم۔ اب کوئی آپ سے کہے کہ یہ سورہ ناس جو ہے یا سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھی، میں تو نہیں مانتا، تم اس کی حدیثیں بتاؤ، کہاں حدیث میں آیا ہے، کس صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے میرے سامنے اتری تھی؟ تو قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں حدیث تلاش کرنے کوئی لگ جائے تو نہیں ملیں گی، بالکل نہیں مل سکتی۔ اتنی روایات حدیث کی ہم تک کہاں پہنچی؟ تو پھر وہ قرآن کا انکار کر دے گا، یہ کفر ہو جائے گا۔ اسی لیے مسح علی الخفین، یہ جو 80 صحابہ رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے، اتنے زیادہ لوگوں نے یہ اس کا انکار، تواتر کا انکار تھا نا، امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا کہ میں اس کو کفر سمجھتا ہوں جو بھی موضوع پر مسح کا انکار کرتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس بات پر جمع ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط چیز دین میں شامل کر دیں، والعیاذ باللہ۔ تو ایک ہے طبقے کا تواتر، کہ ایک طبقے سے دوسرے طبقے نے قبول کیا، ایک نسل سے دوسری نسل نے قبول کیا۔ قرآن کریم کی ہر آیت کے متعلق کہاں سے حدیثیں لائیں گے؟ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ الف لام میم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 الفاظ نازل ہوئے تھے، اس کی سند لاؤ متصل، ایسی جس پہ 50-60 صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں مل سکتی بھائی۔ تو ہم کہتے ہیں
کوئی اہم چیز جو طبقہ بطبقہ ہم تک پہنچی ہے اس کو ماننا پڑے گا، اس کا انکار کفر ہو جائے گا. جیسے قرآن کریم کہ ایک نسل نے پڑھا ہے، پھر دوسری نسل نے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس دور میں حافظوں سے نہ پڑھتے رہے ہوں اور قرآن ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں نہ آتا رہا ہو. اور اسی طرح جو قرآن اس وقت لکھے گئے تھے، جو قرآن اب لکھے گئے ہیں، سب کے سب یکساں ہیں اور جس طرح نازل ہوا تھا اسی شان کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. تو قرآن پاک کے ثبوت کے لیے سند کا مطالبہ قطعاً غلط ہے. یہ تو ایک طبقے نے دوسرے طبقے کو دیا. اسی طرح دوسرا تواتر جو ہے وہ عمل سے ثابت ہو جاتا ہے. شرعی حکم ہے، عمل کے ذریعے ہم تک پہنچا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ دونوں طبقے موجود رہے ہیں امت میں. متصل کہتے ہیں کرتے تھے اور متصل کہتے ہیں نہیں کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک ہر طبقے میں لوگ ایسے موجود رہے ہیں. اس لیے اب بیٹھ جانا ان مسائل کو لے کر اور امت میں اختلاف پیدا کرنا یہ شریر لوگوں کا کام ہے، کسی عقل مند بھلے صالح آدمی کا کام نہیں ہے. ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے رفع یدین کیا اور ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں جنہوں نے نہیں کیا. دونوں ہی کی نماز ہو جاتی ہے. کیوں آخر لوگ اس پہ مسلمان اس پہ لڑیں؟ تو یہ تواتر عمل سے ثابت ہے کہ عمل ایسا ہے. اور تواتر عمل میں بھی اگر کوئی کہے کہ سند اس کی چاہیے تو سند کہاں سے لائیں گے بھی؟ اور تیسرا تواتر ہوتا ہے جو سند سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی حدیث کے آغاز سے لے کے اس کی انتہا تک ہر زمانے میں اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گواہی دیں کہ ان سب کا جھوٹ پہ جمع ہونا ناممکن ہو جائے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا اس کی سزا جہنم ہے. حافظ الحدیث ہمارے شیخ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے. اب 30 صحابہ 30 مختلف سالوں میں 30 مختلف جگہوں پہ یا کم سے کم بھی 10 15 20 جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ بیان کرتے رہے ہیں. تو رضی اللہ عنہم یہ سارے کوئی جھوٹ پہ متفق تھوڑے ہی ہو گئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر 150 سے زیادہ روایتیں ملتی ہیں. تو یہ 150 روایتیں ہر صحابی رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ جو 150 صحابہ رضی اللہ عنہ یہ جھوٹ پہ متفق ہو سکتے تھے. اسی طرح یہ مسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنے کی احادیث 70 یا 80 ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا دن کے سورج کی طرح جب تک میرے سامنے یہ بات نہیں آئی میں نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا. یہ 3 قسمیں ہیں کہ طبقے سے تواتر ثابت ہو، عمل سے ثابت ہو، سند سے ثابت ہو. ان تینوں میں سے کسی چیز کا کوئی انکار کر دے ڈر ہے اس انسان پہ کفر کا. اور چوتھا تواتر جو ثابت ہوتا ہے وہ قدر مشترک ہوتی ہے کہ سارے لوگ اس کی تفصیلات جب بیان کریں تو مختلف ہوں لیکن مشترک ایک قدر نکل آئے. مثلا اتنا تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے. اب معراج میں کیا ہوا تھا؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ اس حدیث میں جو فلاں صحابی رضی اللہ عنہ نے کہی ہے ٹیکنیکلی یہ بات ہے جو میں نہیں مانتا. اور ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ سارے جتنے معراج کی روایت کرتے ہیں نا سب جھوٹ بولتے ہیں الیاذ باللہ. تو یہ کفر ہو جائے گا کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس پہ تو متفق ہے نا کہ معراج ہوئی ہے. اختلاف تو اس پہ ہے کہ اس کی تفصیلات ڈیٹیلز کیا ہیں. تو کبھی کبھی تواتر ہو جاتا ہے قدر مشترک سے جو کامن تھنگ ہے. اور یہ جو آخری چیز ہے اس میں کامن تھنگ کا امر مشترک کا اگر کوئی منکر ہو جائے تو اس پہ بھی کفر کا خوف ہے. اس لیے تواتر مثلا وضو تواتر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک چلا آ رہا ہے. اذان
متواتر چلی آ رہی ہے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ تواتر سے یہ چیزیں چلتی ہیں اور ثابت ہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو فرمایا تھا وہ بھی تواتر سے ثابت. اسی طرح یہ مسح الخفین جو ہے نا، موزوں پر مسح کرنا، یہ متواتر سند سے بھی ثابت ہے اور عمل سے بھی ثابت ہے. اس لیے اگر کوئی انسان اس کا انکار کرے گا تو یہ بہت خطرہ ہے اس انسان کے کفر کا. تو مسح الخفین کا حکم یہ 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں وقد صرح جمع من الحفاظ بان المسح على الخفين متواتر. اور بہت بڑی تعداد جو حدیث کے حافظ تھے، ایک جماعت نے روایت کیا ہے کہ مسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنا، یہ متواتر ہے. اور بعض حضرات نے کہتے ہیں کہ اس روایت کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمع کیا تو وہ 80 سے زیادہ تھے، جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں. اور تلخیص الحبیر میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول پہلے بھی نقل کیا. انہوں نے کہا ادرک تو 70 بدری من الصحابہ تھے، میں نے 70 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، سارے کے سارے کہتے تھے کہ موزوں پر مسح ہو سکتا ہے. اور یہی وہ بات ہے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ سنت نبوی سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی سنت سے جو متواتر ہم تک پہنچی ہے، قرآن کریم کی کسی آیت کے حکم کو قید لگا دینا، اس کی تشریح کر دینا، اس میں مزید کچھ اضافہ، وہ کہتے ہیں اسی صورت میں جائز. خلاصہ یہ نکلا کہ وضو میں پاؤں دھونے کا جو قرآن نے حکم دیا تھا ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دو صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکے کہ ہو جائے گا کہ مسح کر لیا کرو. قرآن کے حکم کی تشریح، اس کی نسخ کے لیے بہت بڑی چیز درکار ہے اور وہ ہے تواتر. جیسا کہ خفین موزوں پر مسح کرنے کی حدیث کو حاصل ہے. اب خفین جو ہے نا چمڑے کے موزے، ان کے بارے میں تو یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑوں کے موزے پر مسح کیا ہے. اور اس کے برعکس جو سوتی اور اونی موزے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ہم قرآن کی اس آیت کو کیسے لوگوں کے فتوے کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں کہ جی اونی اور سوتی جرابوں پہ بھی مسح کر لیا کرو؟ سمجھا؟ اول تو یہی بہت بڑی مشکل تھی فقہا کے لیے کہ قرآن کی ایک آیت کے ہوتے ہوئے وہ موضوع پر مسح کا حکم کیسے دیں. امام مالک رحمۃ اللہ نے اسی لیے اپنے آپ کو بچایا اس سے، ایک روایت کے مطابق. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ انہوں نے کبھی 80 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت پہنچ گئی، اب تو کوئی شبہ رہا ہی نہیں سرے سے. لیکن پہنچی کس بارے میں؟ سب کی روایت پہنچی ہے خفین کے بارے میں، موزے جو چمڑے کے موزے تھے اس کے بارے میں، کہ چمڑے کے موزے. تو اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ چمڑے کے موزے جو ہیں اس کے ساتھ ہم اونی سوتی موزوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی خدا سے ڈرو، یہ خدا کی کتاب کا حکم بڑی مشکل سے حدیث کے ذریعے اس کی تشریح ہوئی ہے، آگے اب آپ اس میں اپنا قیاس چلا رہے ہیں، نہیں ہو سکتا. اور فقہا نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کیا ہے چمڑے کے موزوں کے ساتھ مخصوص رہے گی، اور دوسرے موزے جب آ جائیں گے اونی اور سوتی تو قرآن کا اصل حکم یعنی پاؤں کے دھونے پر ہی عمل ہوگا. ہاں ایک بات وہ کہتے ہیں کہ دیکھو چمڑے میں کیا چیز تھی، اگر کپڑے کے موزے اتنے سخین ہوں، اتنے موٹے ہوں کہ وہ اپنی خصوصیات اور اوصاف میں چمڑے کے ہم پایا ہو گئے ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے. اب چمڑے کے ہم پایا وہ کیسے ہم گنیں گے؟ وہ کہتے ہیں چمڑے کی ہم پایا یہ اونی یا سوتی موزے نہیں، بلکہ یہ جو برفانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں. اب بھی آپ دیکھیں نا جہاں شدید برف باری ہوتی ہے، سمرقند، بخارا، روس کی سٹیٹ، یہاں سے جو موزے آتے ہیں اتنے گف ہوتے ہیں، اتنے زیادہ تھک ہوتے ہیں، اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ ان میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. فقہا نے چمڑے سے انہوں نے یہ شرائط نکالی، کیا چیز؟
یہ جو کہتے ہیں نا کہ فقہا کی قول کی اصل ہمیں کہیں کتاب و سنت میں نہیں ملی، کتاب و سنت کو خود کبھی گہری نظر سے پڑھا ہوتا تو تب اردو کی کتابیں دیکھ دیکھ کے اور دوسرے درجے کے حوالوں پر اعتماد کر کر کے بھائی دین نہیں آتا۔ فقہا نے کہا کہ چمڑوں کے موزے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے گاڑھے، اتنے موٹے ہوں کہ ان کو بغیر جوتوں کے پہن کے کوئی آدمی 3 میل چلے، 8000 قدم 3 میل چلے، پہلی شرط تو پھٹے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنڈلی پر قائم رکھنے کے لیے وہ خود اپنی طاقت سے قائم رہیں، ان میں باہر سے کوئی چیز نہ ڈالی جائے۔ یہ نہ گرنا پنڈلی سے موزے کا اس کی اپنی قوت کی وجہ سے ہے۔ چمڑے میں قوت ہوتی ہے پلاسٹک کی ڈوری کی وجہ سے نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ وہ خود اپنی طاقت سے قائم رہے۔ تیسری انہوں نے کہا چمڑے سے پانی نہیں چھنتا، اتنا موٹا ہو، اور چوتھے انہوں نے کہا پاؤں نہ نظر آئے۔ تو یہ 4 شرائط انہوں نے کہا چمڑے میں ہیں، یہی چاروں شرائط اگر کسی اتنے موٹے کپڑے میں ثابت ہو جائیں، اون میں ثابت ہو جائیں، ہم اس کو بھی اسی حکم میں لے لیں گے۔ فقہا کی احتیاط بھی دیکھیے، دوسری طرف ان کی وسعت نظر بھی دیکھیے۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ وہ موزے جو کہ اون سے بنے جائیں یا کاٹن کے ہوں، لیکن ان میں 3 میل شرعی 8000 قدم بھی چل سکیں، اور وہ اپنی قوت سے پنڈلی پر قائم رہیں، ان میں سے پانی بھی نہ چھنے اور ان میں سے پاؤں نظر بھی نہ آئے۔ یہ 4 شرائط اگر پوری ہوتی ہیں کسی بھی چمڑے میں، وہ کسی بھی چیز سے بنا ہوا ہے، ہمارے نزدیک وہ جائز۔ تو بعض فقہا نے کہا کہ ایسے موزے چمڑے ہی کی معنی میں آ جائیں گے، اس لیے مسح جائز ہے، اور بعض فقہا جو تھے وہ کہتے تھے کہ چونکہ مسح کرنا تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے ہم سوائے چمڑے کے کسی کے قائل ہی نہیں، اگرچہ اس پہ فتویٰ کوئی نہیں دیتا، لیکن بعض فقہا کا یہ جو کہنا تھا نا، یہ بہت احتیاط کی چیز تھی۔ وہ کہتے تھے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بس جس حد تک ثابت ہے اسی حد تک رکھو، اس سے زیادہ آگے چلو ہی نہیں۔ اس لیے اونی اور سوتی جرابیں جو ہیں ان پہ مسح نہیں ہوتا۔ چمڑے کے موزے جنہیں خفین کہا جاتا ہے، اس پہ مسح بالاجماع جائز ہے، اور باریک موزے جو نہ چمڑے کے ہیں نہ ان میں چمڑے جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں، جیسے آج کل کے سوتی نائلون کے، ان کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ اس پہ مسح نہیں ہوتا۔ حنفی فقہا اس وضو کو وضو نہیں مانتے، مت اپنی نمازیں خراب کیجیے، مت اپنی نمازیں خراب کیجیے۔ امام شافعی نہیں مانتے، امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ، چاروں فقہا نہیں مانتے۔ اتنی سی بات ہے بھائی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہو تو ان کی اپنی بات ہے، لیکن چاروں فقہا امت میں اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہمیں بحث فقہا کے مسلک سے کہ پوری امت کا، چاروں کا اجماع ہے اس پہ کہ ان میں مسح جائز نہیں، کیونکہ ایسے موضوعوں پر مسح کرنا ایسے دلائل سے ثابت نہیں جس کی بنیاد پر پاؤں دھونے کے حکم کو، قرآنی حکم کو چھوڑا جائے۔ اب دیکھیے نا، قرآن کا حکم تو یہ تھا کہ پاؤں دھو لو، ہم نے جب اس کے میں دیکھنا چاہا کہ موزے کیسے آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ 80 صحابہ رضی اللہ عنہم کی، 70 کی، 40 کی روایت ہے، مان گئے؟ کیا یہی 40 یا 70 یا 80 صحابہ رضی اللہ عنہ سے ایسی روایت ثابت ہوتی ہے کہ اونی اور سوتی نائلون کے موزوں پر مسح جائز ہے؟ اگر ہو جائے بسم اللہ شوق سے، نہیں ہوتی اور واقعی نہیں ہوتی تو خدا کے حکم کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ اس پر موزوں اپنے پاؤں کو دھو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ موزے جو چمڑے کے تو نہیں لیکن ان کے میں چمڑے کے اوصاف پائے جاتے ہیں، اس پہ بھی بعض فقہا کہتے ہیں نا بھائی ہم تو اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں، لیکن فتویٰ اس پہ ہے کہ اس سے وضو ہو جائے گا، اور ایسے موضوع سے جن میں چمڑے کی جیسی خصوصیات پائی جاتی ہوں، وہی چاروں چیزیں جو ابھی آپ سے ذکر کی ہیں، ان میں اگر وہ چاہے کپڑے کے بنے ہوئے ہوں اور چاہے وہ اون کے بنے ہوئے ہوں، لیکن وہ چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو پھر ان پہ مسح جائز۔
ابوبکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے احکام القرآن میں جو کچھ لکھا ہے اسے بھی سن لیجئے۔ جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسئلے کی حقیقت یہ ہے کہ آیت میں اصل میں مراد پاؤں کا دھونا ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے پیچھے لکھ دیا ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر مسح کرنے کی احادیث پورے تواتر کے ساتھ ثابت نہ ہوتی تو ہم موضوع پر مسح کرنا جائز قرار نہ دیتے۔ اور چونکہ پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ چونکہ کپڑوں کے موضوع پر مسح کی احادیث، یہ دیکھیے کیا لفظ لکھے ہیں، انہوں نے کہا کپڑوں کے موضوع پر مسح کی احادیث اس وزن کے ساتھ ثابت نہیں ہے جس وزن کے ساتھ وہ حدیثیں ثابت ہیں جو چمڑے کے متعلق ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر قرآن کی اصل آیت کو رکھا ہے، یعنی دھونے کے حکم کو برقرار رکھا ہے، اور وہاں پر چونکہ بڑی وزنی دلیل 80 صحابہ رضی اللہ عنہ سے مل گئی تھی، وہاں پر ہم نے چمڑے کے بارے میں اجازت دی ہے احادیث کی بنیاد پر۔ اب خیال میں آئی بات کہ کیوں ہم اونی اور سوتی جرابوں پر مسے کو جائز قرار نہیں دیتے؟ اس لیے ثبوت چاہیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے وہ یہی کہتے تھے۔ سعید ابن مسیب اور حسن رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دونوں تابعین میں سے، ان کے متعلق مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ وہ حضرات مسح کرتے تھے اپنی جرابوں پر جبکہ وہ خوب موٹی ہوتی تھی۔ تو اب خوب موٹی ہونا جرابوں کا، دونوں جلیل القدر تابعی ہیں، ان کا مسح کرنا اسی وقت ثابت ہوا جبکہ وہ خوب موٹی ہوتی تھی۔ تو خوب موٹے ہونے کا وہی مطلب ہے کہ انہیں پہن کر 3 میل 8000 قدم چلا جا سکے، اور ان میں اتنی قوت ہو کہ پنڈی پر اپنی طاقت سے قائم رہیں، اور ان میں پانی نہ چھنے، اندر کو نہ جائے، پانی اگر باہر گرتا ہے تو اندر کو نہ جائے، اور چوتھی بات یہ کہ وہ پاؤں نظر نہ آتا۔ یہ اگر 4 شرائط پائی جائیں گی تو وہ جرابیں لے آئیے، اس پہ مسح جائز ہو جائے گا۔ اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں اسی لیے اس کو لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ کسی دوسری جراب کو موضع پر قیاس نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ فقہی طریقے پر ثابت ہو۔ ان کی عبارت کا خلاصہ یہ، اس لیے یہ کہنا کہ حدیث میں جرابوں کی اجازت آئی ہے، جرابوں کا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ سمجھنے کی غلطی ہے بھائی۔ اور وہ ابن حزم، ان کے تو کہنے ہی کیا، واہ واہ، انہوں نے تو جو بات کہی ہے سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں اگر دونوں پاؤں پر کپڑے لپیٹ لیے جائیں اور اس پہ مسح کر لیا جائے یہ بھی جائز ہے۔ اندازہ کیجئے کہ پاؤں پر کپڑے لپیٹ کر مسح کر لیں تو وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، حالانکہ پوری امت کے تمام فقہا محدثین وہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوا۔ تو ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے 4 یہ شرطیں اپنے پاس سے کر لی، حالانکہ آپ سن چکے ہیں ان کے پاس کتنے واضح دلائل ہیں، اور خود لکھتے ہیں کہ بلا وجہ پاؤں پر کپڑا لپیٹ کے اس پر بھی کوئی مسح کر لے۔ تو یہ جو لایانی حرکت ہے کہ پاؤں پر مسح کیا جائے کپڑا لپیٹ کے، اس حرکت کی وجہ سے خدا کی کتاب کے حکم کو چھوڑ دیں جہاں اللہ نے فرمایا کہ اپنے پاؤں کو دھو لو۔ کچھ انصاف چاہیے۔ اسی لیے معارف اس میں اسی لیے بدائع الصنائع میں لکھا ہے کہ ائمہ میں سے کوئی بھی یہ جو عام جرابیں ہوتی ہیں اس پر مسح کرنے کا قائل نہیں ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ جوتوں پر مسح کر لیا جائے، تو جوتوں میں بھی اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں اور کسی نے جوتے بالکل پاکیزگی کی حالت میں پہنے ہیں تو پھر ان جوتوں پر مسح کر لے گا اور ان جوتوں سمیت نماز پڑھنی پڑے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ آیا ہے کہ جوتوں پر مسح فرما لیتے تھے، تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ انہوں نے پانی کا ایک گلاس منگایا اور بہت مختصر وضو فرمایا اور پھر اپنے جوتوں پر مسح کیا، اور پھر سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کا وضو ہے جو پہلے سے باوضو ہو،
تو یہاں ایک اور شرط بھی لگ گئی کہ پہلے سے باوضو ہو، پھر وہ جوتے پہنے ہو، پھر وہ اپنے جوتوں پر ہی مسح کر لے، پھر جوتوں سمیت ہی نماز پڑھے، اس لیے کہ جوتے اتارے گا تو مسح بھی تو باطل ہو جائے گا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، اور یہ اس کا وضو ہے جو پہلے سے باوضو ہے اور مزید وضو کر رہا ہے نور کے لیے، تازگی کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ اس لیے یہ بحث خیال کر کے سن لینی چاہیے کہ فقہا نے یہ شرائط اپنی طرف سے نہیں لگائی ہیں، بلکہ مختلف احادیث اور سال ہا سال کی ان کی محنت اور غور و فکر کے نتیجے ہیں۔ بقیہ بحث انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔